اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو یاد کرنا اور اپنی زندگی میں لانا ایک اچھا اور انتہائی اہم عمل ہے۔ جو شخص بھی یہ چاہتا ہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرے اور ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرے، ان کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریت ہو، اس کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو سمجھے اور ان پر عمل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس شخص نے میری امت کی حفاظت کی خاطر دین کے معاملات میں 40 احادیث حفظ کی، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز فقہا اور علماء کی گروہ سے اٹھائے گا۔ یعنی جس انسان نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث کو حفظ کیا، یاد کیا، تو قیامت کے دن اس کا حشر علماء اور فقہا کے ساتھ ہوگا۔ اسی سلسلے میں ہم آپ کے ساتھ 40 آسان اور مختصر احادیث بیان کریں گے، اور یہ 40 احادیث آپ خود بھی یاد کیجئے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیے، اور جو بھی آپ کے عزیز و اقارب ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی یہ احادیث یاد کر لیں۔ حدیث نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی ہر کام کا انجام اور اس کام کا بدلہ اس کے کام کی نیت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ اگر نیت اچھی ہوگی تو بدلہ بھی اچھا ملے گا، اور اگر نیت بری ہوگی تو اس کام کا انجام اور بدلہ بھی برا ہوگا۔ حدیث نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز مومن کا نور ہے، یعنی نماز سے آدمی کا دنیا میں چہرہ اور دل منور ہو جاتا ہے، اور اس کی قبر اور آخرت کی روشن ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، یعنی روزہ روزے دار کو شیطانی عمل اور شیطانی وسوسوں اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ حدیث نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک دین آسان ہے، یعنی جو انسان بھی اللہ کی رضا کے لیے دین پر چلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین خیر خواہی کا نام ہے، یعنی دوسروں کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا ہی اصل دین ہے۔ حدیث نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی اتنا علم سیکھنا جس سے حلال حرام، پاکی ناپاکی اور جائز ناجائز کا علم آ جائے، اتنا سیکھنا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 7، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، یعنی قرآن ہی اصل انسانیت کی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ حدیث نمبر 8، اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، یعنی آخرت کی کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں اور طریقوں میں ہے۔ حدیث نمبر 9، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان کی وجہ سے ہے، یعنی جس میں ایمان ہوگا اس میں حیا ہوگی، اور جس میں ایمان نہیں ہوگا اس میں حیا بھی نہیں ہوگی۔ حدیث نمبر 10، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جلد بازی شیطان کا کام ہے، اکثر لوگ
اپنی جلد بازی کی وجہ سے اکثر اپنے کاموں کو بگاڑ لیتے ہیں، خراب کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، لہٰذا صبر و تحمل کے ساتھ کام کیا کریں۔ حدیث نمبر 11، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہی اصل نیکی ہے۔ حدیث نمبر 12، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاکی ایمان ایک مسلمان کے لیے پاک صاف رہنا بہت ضروری ہے۔ عبادت کے لیے بھی پاک صاف ہونا شرط ہے، جسے نماز جو کہ ایمان کا جزو لازم ہے، پاکی کے بغیر وہ قبول نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 13، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ اس سے مراد یہ کہ جب تک انسان خاموش رہے گا اس کے عیب چھپے رہیں گے، اور جب وہ بولے گا اپنی اصلیت ظاہر کرے گا تو اس کے عیب واضح ہو جائیں گے، اور لڑائی جھگڑوں کے مقامات پر بھی خاموشی اختیار کرنے سے وہ لڑائی جھگڑا دب جاتا ہے، اور بہت سی جگہوں پر خاموش ہو جانا انسان کو غیبت اور چغلی جیسے گناہ سے بھی بچاتا ہے۔ حدیث نمبر 14، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وفات پائے ہوئے لوگوں کی برائی مت کرو، یعنی جو لوگ فوت ہو جائیں تو ان کی برائی بیان کرنے سے بچو، اگر ان کی کوئی اچھائی ہے تو اسے بیان کرو۔ حدیث نمبر 15، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں سے کسی چیز کا سوال مت کرو۔ لوگوں سے دنیاوی مال مانگنا اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے، اگر وہ دے گا تو 7 تانے بھی دے گا، اور اگر نہ رسوا کر کے انکار کر دے گا، لہٰذا لوگوں سے سوال کرنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ حدیث نمبر 16، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا نام لو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ، یعنی یہ کھانے کے آداب میں سے ہے کہ ہمیشہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ حدیث نمبر 17، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی جانب سے کھاؤ، یعنی جب آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہے ہو اور کھانا بھی ایک ہی قسم کا ہو تو اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ حدیث نمبر 18، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کھڑے ہو کر ہرگز پانی نہ پیے، ہمیشہ کھانے پینے کے کام میں بیٹھ کر اطمینان سے اس کو کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 19، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسواک کرنا منہ کی صفائی پر رب کی خوشنودی کا سبب ہے۔ حدیث نمبر 20، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلام گفتگو سے پہلے ہے، میں نے جب بھی آپ کسی سے بات کرنا چاہیں تو آپ پہلے سلام کرو اور پھر بات کرو۔ حدیث نمبر 21، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپس میں سلام کا رواج رو، یعنی جب بھی کسی سے ملاقات کرو تو سلام کی عادت ڈالو۔ حدیث نمبر 22، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نیک کام صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 23، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور مہربانی کو پسند کرتا ہے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، اسی طرح لوگوں کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ خیر و بھلائی کرنی چاہیے، اس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔
حدیث نمبر 24، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی نماز پاکی کے بغیر قبول نہیں کی جاتی۔ حدیث نمبر 25، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین جگہیں اللہ کے نزدیک مسجدیں ہیں، یعنی وہ بھلائی کا مرکز ہے، وہاں سے بھلائی پھیلتی ہے۔ حدیث نمبر 26، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدترین جگہیں اللہ کے نزدیک بازار ہیں، یعنی وہ برائی کے مرکز ہیں، وہاں سے برائی پھیلتی ہے۔ حدیث نمبر 27، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت مومن کے لیے تحفہ ہے، کیونکہ موت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا سبب بنتی ہے، اسی لیے موت مومن کے لیے ایک انعام ہے اگر وہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جاتا ہے۔ حدیث نمبر 28، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو ان کے مرتبوں میں اتارو، یعنی ہر ایک کا مرتبہ نگاہ میں رکھو اور اسی حساب سے ان کے ساتھ معاملہ کرو۔ حدیث نمبر 29، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر مہربانی نہیں فرماتے جو لوگوں پر مہربانی نہیں کرتا، یعنی جو دوسروں کے ساتھ ہمارے اور اچھائی والا معاملہ کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ اچھائی اور بھلائی والا معاملہ کرے گا۔ حدیث نمبر 30، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قطع تعلقی کرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے، یعنی اپنوں کے ساتھ تعلق توڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے مسلمان جنت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 31، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی مسلمان کو ڈرا دے، یعنی کسی دوسرے مسلمان کو اس طرح ڈرانا کہ وہ خوف میں مبتلا ہو جائے تو یہ جائز نہیں۔ حدیث نمبر 32، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اس سے مراد یہ ہے کہ پتہ نہیں کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور جنت میں داخلے کا سبب بن جائے، اسی لیے کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 33، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہنچاؤ میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہی ہو۔ اس حدیث مبارکہ میں تخلیق کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک آیت کا بھی علم ہو تو کوشش یہ کرو کہ اس کو لوگوں کو پہنچاؤ تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ حدیث نمبر 34، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا ایمان نہیں جس میں امانت نہ ہو۔ امانت میں خیانت کرنا ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے، اسی لیے اس سے بچنا چاہیے۔ حدیث نمبر 35، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور اس شخص کا دین نہیں جس کو عہد و پیمانہ کا پاس نہ ہو، یعنی جو انسان وعدہ پورا نہیں کرتا وہ کامل دین والا نہیں ہو سکتا۔ حدیث نمبر 36، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ کیے ہی نہ ہو، لہذا وقتاً فوقتاً انسان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا رہے۔ حدیث نمبر 37، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا، لہذا کوئی انسان بھی اگر آپ کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، خیر کا معاملہ کرتا ہے
تو اس کا شکر کرنا لازمی ہے۔ حدیث نمبر 38، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر بد برحق ہے، یعنی کسی شخص کی بھی نظر بد لگ سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لہٰذا اپنی نعمتوں کو چھپانے کی کوشش کریں اور صبح شام کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، تو پھر آپ نظر لگنے سے بچ سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 39، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، یعنی قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ ٹہر ٹہر کر خوبصورت آواز میں پڑھو۔ حدیث نمبر 40، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ قرآن کا علم ہی تو اصل علم ہے، اسی لیے جو انسان بھی اس کو سیکھتا ہے یا دوسروں کو سکھاتا ہے تو وہی بہتر شخص ہے۔ تو یہ تھی 40 آسان مختصر اردو احادیث جو ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان احادیث کو سمجھنے کی، یاد کرنے کی اور اپنی زندگی میں اپنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق فرمائے، آمین۔